وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ طور آیت نمبر 44 سے 49 آج کا موضوع، کیا ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 44، وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں، اگر وہ دیکھیں کسفن کوئی ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساقطاً گرتا ہوا، یقولو تو وہ کہیں گے، سحاب بادل ہیں، مرکوم تہبت جمے ہوئے، یعنی بارش برسانے کے لیے آئے ہیں، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے نیاز ہونا یہ غافلین کی عادت ثانیہ میں شمار ہوتا ہے سامعین کرام، اور تقریباً آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف و خطر زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی عام طور پہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ ہم میں سے یعنی ہم لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ خوف خدا سے عاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں عذاب مختلف، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دل پر زنگ کا چڑھ جانا، کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر بسبب ان کے اعمال کے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور انسان جو ہے ضلال بعید، اولئک فی ضلال بعید کے حد تک جا پہنچتا ہے گمراہی میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان تمام اصطلاحات سے کوئی یعنی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عذاب جو دل پہ واقع ہوتے ہیں، دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، انسان اندھا، بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون، یہ منافقوں کے بارے میں صاحب نکلا۔ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ عام طور پہ یہ قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے مضامین کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور اس جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ یہ آسمان سے اگر کوئی عذاب آئے تو وہ اس کو ہلکا لے لیتے ہیں، اس کو عذاب سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی ہے نا اس کا مطلب، یعنی بادل آ رہے ہیں، عذاب ہے اس میں، لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا رویہ جو ہے ہمارا عام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے،
جو مشرک ہیں ان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ہم پہ صادق آتی ہیں، یعنی کوئی حادثہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت لاتا ہے تاکہ ہم رجوع کر لیں، ہم تو بے فکر و بے نیاز ہیں اس بات سے کہ کوئی عذاب بھی ہم پہ آئے گا، ہم تو اس امید میں ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ ہمارا ایک تأثر ہے کہ امت محمدیہ جو ہے یہ امت مرحومہ ہے، اور یعنی ہم نے قرآن اور حدیث کا غلط مطلب لیا ہوا ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کیفیت کو دیکھیں، وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر وہ کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو تہبت جمے ہوئے بادل ہیں۔ اسی طرح قوم عاد پہ بھی عذاب آیا تھا، لیکن میں یعنی اپنی آسانی کے لیے دیکھیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ جو کافر صفت لوگ ہیں، جو مشرکانہ روش جنہوں نے اپنا لی ہے، وہ اللہ کے عذاب کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو بھی حالات آ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو ہوتا رہا ہے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، یعنی قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے، اور کہتے ہیں یار قد مس آباءنا الضراء، ہم پہ ہمارے باپ دادا پہ بھی ایسی مصیبتیں آئی تھیں، بس وہ آئیں اور چلی گئیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ منافق یا مشرک صفت لوگ یا کافرانہ صفت روش رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ عذاب الہی سے بے خوف و بے خطر ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، یعنی جو بھی ہم پہ حادثات آتے ہیں، جو ہمارے قلب میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ وہ قلب کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب پر یقین نہیں رکھتی دنیا میں، حالانکہ ابھی آنے والی ہے وہ آیت، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، یعنی یہ اتنے بے خوف و خطر ہیں۔ آج اگر ہم اپنی محاسبہ کریں اور اپنی صورتحال کو دیکھیں تو ایسے ہی ہے۔ فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ یہ ملیں، یلاقو ملیں، یومہم الذی، اس دن، یعنی یومہم اپنے وہ دن، فیہ یصعقون، جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی سامعین کرام توجہ کے قابل ہے آیت، ہر آیت توجہ کے قابل ہے اور اس سے عبرت لینی چاہیے۔ یہاں اس کا مضمون آپ دیکھیں کہ فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ اور سامعین کرام، یعنی ایک تو یعنی اس میں تھوڑی سی اگر آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اس کا مفہوم تلاش کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بے نیازی ہے جو اس کی شان بے نیازی ہے کہ چھوڑ دو ایسے لوگوں کو، یعنی ان کے یہاں تک کہ وہ دن آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے، لیکن باوجود اس کے کہ اس کے پاس کتاب آتی ہے، پیغمبر آتا ہے، یہ میں اپنا حال بیان کر رہا ہوں اپنی قوم کا، اور وہ اس کی کامیابی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ دیدہ دانستہ حق سے انحراف کر کے باطل کو مقصود بنا کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے چھوڑ دیں انہیں، اپنے نبی کو بھی فرما رہا ہے، اور ہر داعی حق اس کا مخاطب ہے۔ سامنے کرام، یعنی جو حق کی طرف بلانے والا ہے وہ محنت کرتا رہتا ہے، نصیحت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ میرا عذاب آ جائے، فیہ یصعقون۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ان کی کوئی تدبیر ان کے کام نہیں آئے گی۔ اب ظاہر ہے یہاں تو ہم بڑے چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں، دنیاوی حساب سے، اور ہر شخص جو ہے وہ چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چالاک نہیں ہے۔ ان کی ہماری تمام چالاکیاں
دھری کی دھری رہ جائیں گی. جس دن یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، ان کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی. یہاں تو دیکھیں ہم حق سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. حق یعنی اللہ تعالیٰ کی جو فرامین ہے اس سے ہم انحراف کر کے، اللہ کی جو دعوت ہے اس کو ہم جھٹلا کے، رسول کی جو دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، عملی طور پہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو جھٹلا کے اس کی تکذیب کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. پیغمبر ہمیں کہتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف چلو، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، گزشتہ سبق میں تھا نا کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. لیکن ہم نے عملاً دیکھیں، ہم یہ اس مضمون کو اپنے لیے سمجھے، کیونکہ ہم نے بھی رسول کی دعوت کی تکذیب کی ہے عملاً. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کیا، قرآن کیا چیز ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اسلام کا جو مقصد ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اپنی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اپنے اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب. تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی مغالطے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یوم لا یغنی عنہم، ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ ان کی تدبیریں کوئی یعنی تدبیریں یا چالیں ان کی کوئی کام نہیں آئے گی. یعنی دیکھیں ہم سب لوگ ایک چال چل رہے ہیں، ہماری ایک چال ہے. اس سے تو آپ ہر شخص کی ایک چال ہے، مومن کی اپنی چال ہے، اور جو مومن نہیں ہے اور جنہوں نے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر دیا ہے، تو ان کی بھی ایک چال ہے. وہ چال کیا ہے کہ اللہ سے غفلت اختیار کر کے وہ لوگ اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں سامعین کرام، جب وہ دن آئے گا، بلکہ ولا ہم ینصرون، ان کی کوئی مدد دنیا ہی میں ہم سے، ہمارے ابھی اگلی آیت بھی آ رہی ہے، دنیا ہی میں ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں ہم مشکلات کے انبار میں گر جائیں. یعنی جو ظاہری مشکلات ہیں یہ بھی تو ایک عذاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سامعین کرام، اس سے ہم غافل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا. فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو یعنی یہ جب وہ وقت آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم، یہ اگلی آیت بالکل اس کے مطابق ہے، اسی کی طرف چلتے ہیں. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ظالموں کے لیے تو اس کے علاوہ بھی عذاب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں دوزخ کا عذاب الگ ہے اور قبر کا عذاب الگ ہے، لیکن زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو جیسے آیت پڑھ کے سنائی کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ان کی زندگی میں ان پہ تنگ کر دوں گا. یا دوسری آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے بعض حصے پہ تم یقین کرتے ہو اور بعض پر یقین نہیں کرتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ کتاب کے بعض حصے کو تم مانتے ہو، یعنی کچھ کام کرتے ہو اور کچھ نہیں کرتے، کچھ عمل کرتے ہو باقی کو چھوڑ دیتے ہو. تو فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اس کا بدلہ کیا ہے اس کے سوا،
جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، لیکن دنیا کی زندگی میں اس کو ذلت اور رسوائی، شرمندگی کا عذاب میں اسے دوں گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو میں لوٹاؤں گا شدید عذاب کی طرف۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، جو ظالم ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ظلم کا معنی نوٹ کر لیں، ہر شخص جو ظلم کرتا ہے وہ کس پر کرتا ہے؟ اپنے اوپر کرتا ہے۔ مشرک اگر ظلم کرتا ہے اور مشرک ظالم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ مشرک جو ہے، آپ یعنی خود اندازہ لگا لیں، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی اس کے شرک کے نتائج کا سامنا اس کو خود کرنا پڑے گا۔ اور قرآن کی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے کہ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اب ایک کافر ہے، مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اس نے منہ موڑ لیا ہے، حضور کی سنت سے اس نے منہ موڑ لیا ہے، تو یہ اگر ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی اچھائی کر رہا ہے، یہ اس کے متضاد میں بات کر رہا ہوں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اچھے اعمال کی، اگر اچھے اعمال کرتا ہے، اے لوگو اگر تم کوئی اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے اچھا کرتے ہو، یعنی ہر شخص یا تو یہاں اپنے لیے جنت بنا رہا ہے سامنے کرام، اور یا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ پکا کر رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو یعنی آسان الفاظ میں کہہ دی، یا تو ہم جنت میں اپنا ٹھکانہ، اپنے باغ وغیرہ اپنی جگہ کھڑی کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، یا ہم دوزخ میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ کیا بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ظالم لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی اس کے لیے عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن کیا مطلب کوئی شعور نہیں ہے۔ آج مثال کے طور پہ میں آپ کو بڑی مثال دے دوں کہ آج امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہے، اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، اللہ کی غیظ و غضب کا شکار ہے ہم مسلمان قوم اجتماعی طور پہ۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، غافل اور بے پرواہ اور بے مقصد زندگی اور باطل کو مقصود بنا کے ہم جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا کے، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ آپ میری اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جو ہیں ان کو علم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کا یعنی رب کے حکم آنے تک کا انتظار کریں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ بے شک ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ، اور اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجئے، حین تقوم، جب آپ اٹھا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور کچھ حصہ رات میں بھی۔ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، بنیادی طور پہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں سامعین کرام کہ وَمِنَ اللَّيْلِ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، یعنی اس میں اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہا ہے داعی الی الحق کو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بظاہر تو مخاطب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لیکن حقیقت میں یہ حکم جو ہے، یہ پالیسی جو ہے، اللہ تعالیٰ ہر داعی الی الحق کو بتا رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب داعی الی الحق اپنا فریضہ انجام دے دے، اب اس کو صبر کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ ہر مومن جو ہے، ہر داعی الی الحق اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے سامعین کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو فإنک بأعیننا، ظاہر ہے کہ ایک بات نوٹ کر لیں
کہ مومن وہ ہوتا ہے جس نے اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دیے ہوتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جس نے اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیے ہوتے ہیں، اور اب جب اپنا یہ فریضہ انجام دے دے، اس کو اب کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ آپ میری آنکھوں کے سامنے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حاضر و موجود ہے ہر جگہ، اور خاص طور پہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو کبھی پریشانی یا اس کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجیے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ظاہری مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت انسان یاد رکھے اپنی زبان سے بھی، اور جو اس کا حقیقی اور باطنی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت رب کے تعریفوں کی تسبیح، یعنی کیا مطلب؟ اپنا فرض مذہبی انجام دیتے رہیے۔ تو یعنی بندگی جو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یہاں بعض لوگوں نے یہاں مراد جو ہے اس سے وہ لی ہے نماز، لیکن یہ نماز کی جہاں تک بات ہے تو بے شک مکی دور میں نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز کے احکام، یعنی نماز کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھتے تھے 5 6 90، یہ آپ کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ عمر ابن خطاب جب ایمان لے آئے تو سارے لوگوں نے پھر خانہ کعبہ کا رخ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی دولت عنایت کر دی، حضرت عمر فاروق کو۔ تو وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اور یعنی اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے نماز مراد نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو بہرحال اس کے اوقات اللہ تعالیٰ اگر بتا رہے تو اس کا مطلب یعنی مناسب ہے کہ اس کا یہی مطلب لیا جائے کہ نماز کے اوقات۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ نماز کے اوقات اگر آئے ہیں تفصیلی طور پہ تو معراج کی رات نماز جو ہے وہ معراج کا تحفہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز یہ معراج کی رات عنایت فرمائی۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اب ان آیت کی ترجمہ بھی آپ نے سنانا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں،
یقول سحاب مرکوم، تو وہ کہیں گے کہ یہ گاڑا بادل ہے تہ بدہ جمع ہوا، فذرہم، بس ان کو چھوڑ دیجئے، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ روز آ جائے یا جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے، حتی یلاقوا کہ وہ ملاقات کر لیں، یعنی ان کے سامنے آ جائے وہ دن، فیہ یصعقون، اس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی کوئی تدبیر بھی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون، یعنی کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی، ہم تو چالاک بنتے ہیں نا، دیکھ لیں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور جب اٹھا کریں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی، فَسَبِّحْهُ، تسبیح بیان کریں، وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. Even if they were to see lumps of the sky falling down, they would say, a mass of clouds. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. So leave them until they meet their day in which they will be stunned. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. The day when their ploys will avail them nothing, and they will not be helped. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. For those who do wrong, there is a punishment besides that, but most of them do not know. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. So patiently await the decision of your Lord, for you are before our eyes, and proclaim the praises of your Lord when you arise. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. And glorify him during the night, and at the receding of the stars. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔